السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ الفرقان ہے، اور آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 18 کی آخری آیت مقدسہ نمبر 20 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس سے پہلے ایک درس ہوا تھا، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی آیت مقدسہ نمبر 7 پہ، کہ جو مخالفین اور منکرین ہیں، کفار اور مشرکین، اصل میں وہ اس اعلیٰ فلسفی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور انبیاء علیہم السلام سے ہٹ درمی اور ضد کے عنوان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو مختلف طریقوں سے پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ ایک پراپیگنڈا ان کا یہ تھا کہ یہ جو رسول ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر اس کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا فرشتے باڈی گارڈ ہی ساتھ ہوتے، سیکورٹی گارڈ کے طور پہ ساتھ ہوتے۔ دیکھو یہ بیچارہ عام لوگوں میں سے ہے اور وسائل اس کے پاس نہیں ہے، اور ہم اگر اس کو تکلیف دینا چاہیں وہ دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو قتل بھی کیا تو اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، تو پھر کوئی کم از کم سیکورٹی گارڈ تو ساتھ ہوتے کہ وہ ان کو بچا لیتے۔ پھر یہ کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھو تو ہماری طرح یہ کھاتا پیتا ہے، بلکہ ہم سے بھی کم تر یہ غذائیں کھاتا ہے، ہم تو اچھی غذا کھاتے ہیں ان سے۔ پھر اگر غور کرو تو یہ بازاروں میں پھرتے ہیں، مارکیٹ میں آتے جاتے ہیں، اشیاء ضروریہ خریدنے کے لیے کوئی ان کے پاس ملازم بھی نہیں، کوئی نوکر نہیں، کوئی خادم نہیں ہے، خود ہی یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ واقعی اللہ کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے نشانی تو ساتھ ہونی چاہیے۔ آج اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پھر اسی نقشہ کو کھینچا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس تجزیے سے ہمیں کچھ اب اہم اصول و ضوابط مل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا، ہم نے نہیں بھیجا، قَبْلَكَ اس سے پہلے، آپ سے پہلے، مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے، إِلَّا مگر، إِنَّهُمْ بے شک وہ بھی، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ کھانا بھی کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔
اس جملے سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو تاریخی تسلسل ہے، اس تاریخی تسلسل میں ان کے رہن سہن میں جو تاریخی تسلسل ہے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے بھی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر بالخصوص وہ اولو العزم اللہ کے نبی جن کو آپ نے ماشاءاللہ کئی دروس میں ان کے نام سنے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پورا سلسلہ بنی اسرائیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ یہ تمام اللہ کے جو نبی ہیں، سب نبی کھاتے بھی تھے، عام لوگوں کی طرح ان کا کھانا پینا تھا، ان کا رہن سہن تھا، اور وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ یہ کاروبار بھی کرتے تھے۔ یعنی مارکیٹ میں آنے جانے سے مراد صرف چلنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ میں چلنے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ کے، منڈیوں کے جتنے لوازمات ہیں وہ سارے یہ انبیاء علیہ السلام اختیار کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، چیزیں بیچتے تھے، چیزیں خریدتے تھے، اشیاء ضروریہ بھی لے کے آتے تھے۔ تمام تر جو معاشی نظام ہوتا ہے اس کا مرکز منڈیاں اور مارکیٹ اور بازار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت یہ ان کا جو رہن سہن ہے وہ عوام کے اندر ہوتا تھا۔ یہاں سے ایک ہمیں آئیڈیل اصول یہ مل گیا کہ نبی اسی عوام میں سے ہوتا ہے، نبی کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوتا، نہ وہ جن ہے، نہ وہ فرشتہ ہے، نہ ہی کوئی اور مخلوق ہے۔ دوسری بات، نبی کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پھر جتنے بھی اس کے معاشرتی لنکس ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اڑوس پڑوس ہے، جتنا بھی ایک معاشرے کا سیٹ اپ ہوتا ہے، نبی عوام کے ساتھ رہتا ہے، عوام کے اندر رہتا ہے اور عوام کی طرح رہتا ہے۔ بلکہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم عرض کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جب حکمران بنتے ہیں، سیاسی طور پر قائد اور لیڈر بنتے ہیں، انقلاب لے کے آتے ہیں، تو آپ کا رہن سہن عوام کی طرح تھا اور آپ کا کھانا عوام سے بھی سادہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں 2 وقت کھانا نہ پکا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام بھوکی سوئی ہو، عوام محروم المعیشت ہو، عوام پیاسی رات کو سو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کا کھانا پینا، نبی کا معاشرتی سٹیٹس یہ عوام کے اندر ہے، عوام میں سے ہے، عوام کی طرح ہے۔ یہی تو اعتراض تھا ان کو۔ اور کئی ہمارے وہ طبقے جو آج بھی غور و فکر نہیں کرتے، جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ وہ عوام کی طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے تو یہ تو توہین ہے آپ کی۔ میرے بھائی، توہین نہیں ہے، یہ تکریم ہے، عزت ہے۔ کیا کہ آپ عوام کے اندر سے تھے، عوام کے ساتھ تھے، عوام کی طرح کھاتے پیتے تھے، بلکہ ان سے کم کھاتے پیتے تھے، لیکن عوام کی خدمت کرتے تھے، عوام کے خیر خواہ تھے، عوام کے لیڈر تھے، قائد تھے، رہبر تھے، سب کچھ تھے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے کہ تمام انبیاء کا تاریخی تسلسل بیان فرمایا ہے کہ سارے انبیاء کھاتے پیتے تھے، عوام کے اندر رہتے تھے،
بازاروں میں آتے جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہ تمام انبیاء کا ایک ہی سٹیٹس اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ یہ آیت ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا آپ میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ فتنہ کا معنی آزمائش۔ اتصبرون، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیں، صبر کریں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ مخالفین کتنی تکلیف دے رہے ہیں، کیسے کیسے غلط جملے زبان میں لا کر دل آزاری کرتے ہیں، یعنی زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں، ہاتھوں سے بھی تکلیف دیتے ہیں، اور سچی جماعت کے جو صحابہ اکرام اور ورکر ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دو جماعتیں تشکیل دے دی۔ ایک وہ جماعت جو سچی جماعت ہے، حزب اللہ، ایک وہ جماعت گروہ ہے جو شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی گروہ ہیں جنہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اب آزمائش ہے، سچی جماعت کی آزمائش یہ ہے کہ وہ ان جھوٹوں کا تجزیہ کریں، ان کو دعوت بھی دیں، ان کو سمجھائیں بھی، ان کا مقابلہ کریں، اور ان کو غالب ہیں تو شکست دیں، اور اگر غالب نہیں ہے تو غالب نہ ہونے دیں۔ اللہ کا سسٹم غالب رہنا چاہیے۔ یہ اس سچی جماعت کی آزمائش۔ ثابت قدم رہیں، لڑکھڑائیں گے نہیں، مرعوبیت میں نہیں آئیں گے، مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اپنا وہ اعلیٰ مشن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ پروگرام نہیں چھوڑیں گے۔ وقتی طور پہ نظام ظلم کی وجہ سے رکنا پڑے تو رک جائیں، عدم تشدد پر آ جائیں، حکمت کے اصول پہ آ جائیں، لیکن اس اعلیٰ مشن کو نہیں چھوڑیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ ان کی آزمائش۔ اور جو کفار ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اللہ آزما رہے ہیں، وہ بھی آزمائش ہیں۔ وہ اپنے کفر میں اور ڈٹ جاتے ہیں، اپنا جو سفیہانہ طعن و تشنیع ہے، لغو اعتراضات ہیں جو پیچھے ہم نے اس رکوع میں سنے ہیں، وہ اور ان پر قائم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ مقابلہ، ایک طرف سچی جماعت حزب اللہ، دوسری طرف جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، حزب الشیاطین، یہ دونوں کو اللہ آزماتے ہیں۔ اب سچی جماعت جب اپنی آزمائش پہ پوری اترتی ہے، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دیتے ہیں۔ جھوٹے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر باز آ جائیں، راہ ہدایت پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، اور اللہ رب العزت کی اس آزمائش پر اللہ سے معذرت کر لیں، غور و فکر کرنے لگ جائیں، عقل حاصل کر لیں، تو اللہ ان کو بھی سچی جماعت میں شامل فرماتے ہیں، ان کا بھی راستہ اللہ کلیئر کرتے ہیں۔ بصورت دیگر ابھی ہم نے کل کے درس میں سنا کہ نذقہ عذابا کبیرا، ہم ان کو عذاب چکھائیں گے اور بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وہ بڑا کتنا ہے، کتنا سخت ہے، دیگر آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک دعا اپنی زبان کے لیے کہ زبان ہماری جب ہم گفتگو کریں اچھی گفتگو منتقل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ، لیکن ہمیں بھی کرتے رہنی چاہیے تاکہ جب ہم گفتگو کریں تو ہماری گفتگو صاف ستھری ہو اور دوسروں کو سمجھ آ سکے، اشاعت کے قابل ہو، ابلاغ کے قابل ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صرف زبان کا مسئلہ نہیں، اس دعا میں 5-6 چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر اور کسی وقت ذکر کریں گے، لیکن یہ بڑی اہم دعا ہے
کوشش کریں ہر نماز کے بعد کیا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی عزیز پریشان ہیں اپنے کاروبار میں، گھروں میں، بیماریوں میں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔